بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اپنا مہینہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جو کچھ اللہ پاک نے بنایا سب ان کا ہی ہے، لیکن اس مہینے کو خاص اپنا مہینہ بتایا ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر دنیا کی مثال سے بات سمجھی جائے تو ہم لوگ کچھ باتیں روزمرہ کی زندگی میں بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں آم کا مہینہ ہے۔ آم کا سیزن آتا تو کیا کہتے ہیں؟ آم کا مہینہ ہے، مطلب آم ملے گا۔ انگور کا سیزن آتا تو ہم لوگ کہتے ہیں انگور کا مہینہ ہے، یعنی انگور ملے گا۔ ایسے ہی آپ جانتے ہیں، تو جو چیز آتی ہے بازار میں اور خوب ملتی ہے اور آسانی سے ملنے لگتی ہے، ہر کوئی اسے آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، تو وہ اس کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ایسی ہی کیا بات ہے کہ اللہ نے کہا رمضان میرا مہینہ ہے، مطلب اس میں اللہ پاک بہت ملیں گے، بہت آسانی سے مل جائیں گے، اور وہ ملیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کا تعلق ملے گا۔ اللہ پاک اکیلے ہیں، وہ بہت سے بھی مل جائیں، تھوڑے سے بھی مل جائیں، اس کا کیا مطلب کہ ان کا تعلق ملے گا۔ تو یہ پھلوں کے سیزن میں پھل وہ اپنے گھر لے کر آتا ہے جو پھل لینے کے لیے بازار جاتا ہے۔ جو پھل لینے کے لیے بازار نہیں جاتا وہ اپنے گھر پھل نہیں لاتا، چاہے کسی چیز کا مہینہ ہو، آم کا ہو، انگور کا ہو، یا کسی اور چیز کا ہو، لیکن جب اسے خواہش ہی نہیں ہے، لینے ہی نہیں جاتا، تو اسے کہاں ملے گا؟ اور جو لینے جاتا ہے اسے آسانی سے مل جاتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں جو اللہ کو لینے کی اور پانے کی نیت کرے گا کہ اللہ پاک ہمیں مل جائیں، تو اس کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ جس چیز کو حاصل کرنا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے رمضان کا مہینہ اپنے کو بندے کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں، یعنی جتنا چاہو مجھ سے تعلق بڑھا لو۔ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اس کا تعلق بھی لامحدود ہے۔ اب یہ اپنے چاہت کی بات ہے، اپنی نیت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنا تعلق بڑھانا ہے۔ اللہ والے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سانس بھی اس کی یاد کے بغیر نہ گزرے، ان کا اتنا تعلق ہو جاتا ہے۔ اور اس تعلق میں خالی رمضان میں کوشش نہیں کرتے، بلکہ پورے سال ہمیشہ اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ رمضان میں سارا زور اسی پہ لگا دیتے ہیں کہ بس اب کچھ مت کرو، کوئی بات نہیں، کوئی ملاقات نہیں، سوائے اس کے کہ ضروری کام نہیں، انتہائی ضروری کام، کہ اس کام کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس لیے کر لیا، ورنہ ضرورت کے سب چیزوں کو دھیرے دھیرے ٹالتے رہتے ہیں، آئندہ کر لیں گے، رمضان کے بعد کر لیں گے۔ اور کرنے والے اور جن کو اس سیزن میں اللہ کا تعلق حاصل کرنا رہتا ہے، وہ تو رمضان سے پہلے ہی 2 مہینہ پہلے بزرگوں کی زبان سے دعا سنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو رمضان کو حاصل کرنے کے لیے 2 مہینہ پہلے سے تیاری ہو رہی ہے دعا کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب ایک سبب دعا بھی ہے۔ کیا ہے؟ ایک سبب کہ 2 مہینہ پہلے ہی سے تیاری کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو اور جس کو جیسا چاہیے ویسا ہی مانگتا بھی ہے۔ ابھی ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ رجب میں یہ دعا شروع کیا، ہمیشہ مانگتے رہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رحمان۔ کیا مانگتے رہے وہ؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رحمان۔ رمضان نہیں کہہ رہے تھے، رحمان کہہ رہے تھے۔ تو رمضان سے پہلے انتقال ہو گیا ان کا، رحمان تک پہنچ گئے۔ ابھی اللہ ان کے جتنے لوگ بچے ہیں اللہ سب کو اچھا رکھے، عافیت دے، صبر دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یعنی فکر کیا تھی، کتنا غلبہ تھا اللہ سے ملاقات کا، اور ملاقات وہی چاہتا ہے جو تعلق بناتا ہے۔
جس کے تعلقات آپس میں خراب ہو ملاقات سے کتراتا ہے. تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو ملاقات کا جی چاہتا ہے، اور تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ملاقات کا جی نہیں چاہتا. تو وہ تو اس طرح سے ملے جا کے کہ چلے ہی گئے دنیا سے کہ ہم سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہے ہیں. لیکن اس دنیا میں رہ کر بھی تو اللہ والے جی رہے ہیں. اللہ والے کیوں کہے جاتے ہیں؟ اللہ والے کیوں کہے جاتے ہیں؟ کہ ان کو اللہ مل گیا، لوگوں نے محسوس کیا، سب نے کہنا شروع کر دیا، اللہ نے کہلانا شروع کر دیا. جب وہ اپنا بناتے ہیں تو کہلاتے بھی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں، جب اپنا بناتے ہیں تو کہلاتے بھی ہیں. لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا فلاں کے آدمی ہیں، فلاں کے آدمی ہیں. آدمی کسی کا کب ہو جاتا ہے؟ جب اس کے اشاروں پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ تو ان کے آدمی ہیں. ایسی اللہ کے اشاروں پہ سب کچھ قربان کر دیا کہ اللہ نے کہا بس اب صبر کرنا. اور تم صبر کب کرو؟ جب تمہارا جی چاہے یہ کرو تو سب سے پہلے میری طرف متوجہ ہو جانا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اے اللہ پاک آپ کیا کہہ رہے ہیں، کروں؟ تو ادھر سے اشارہ ملتا ہے بالکل نہیں، ہم نے تو کہا ہے کہ صبر کرو. کہا جائز ہے، یہ تو آپ نے کہا جائز ہے، لیکن کہا جائز بھی اس وقت ہم منع کریں تو صبر ہی کرو. بس جب تم ہماری بات ایسے ماننے لگو گے تو ہم تم کو مل جائیں گے، تم ہمارے ہو جاؤ گے. اور پھر ہم لوگوں سے کہلائیں گے وہ ہمارے ہیں. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ والے ہیں. کیونکہ یہ فیصلہ اوپر ہوتا ہے. ان کا والا جب بن جاتا ہے نا تو یہ فیصلہ اوپر ہو جاتا ہے، اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ ہماری زبان میں، علماء کی زبان میں تو وہ تشریح کریں گے، لیکن میں اپنی زبان میں کہتا ہوں سمجھانے کے لیے. پھر اللہ محبت کرتے ہیں تو اللہ محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. کہاں اظہار کرتے ہیں؟ آسمان پہ پہلے اظہار ہو جاتا ہے فرشتوں کے بیچ میں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور فرشتے سمجھتے ہیں کہ اظہار کا مطلب ہے کہ تم سب محبت کرو، لیکن پھر جواب میں کہا جاتا ہے نہیں، خالی محبت کرتے ہو تم بھی کرو، اور میں جو کرتا ہوں تم کرو گے تو پھر نیچے اعلان بھی کر دینا، جس اعلان کو اللہ کی دوسری مخلوق سن لے گی اور وہ بھی محبت کرے گی. اس لیے جب آدمی کسی کی بات مانتا ہے تو اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے. اور رمضان کے مہینے میں بات ماننے میں جو رکاوٹیں بنتی تھیں کہ شیطان اور نفس دونوں دھوکہ دیتے تھے، اس میں اللہ نے ایک مہربانی کر کے جتنے سرکش یعنی باغی، جتنے باغی بڑے نافرمان، اور سبھی باغی ہیں، شیطان تو سب باغی ہی ہیں، لیکن اس میں بھی کتنی بغاوت والے ہوں گے، کیسی بغاوت ہونے گی جن کو قید ہی کر دیا، نالائق یہ مانتے نہیں. اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ گلی کا کوئی بھائی بھائی ہوتا ہے نا، بمبئی کی زبان میں بھائی بولتے ہیں، اور وہ لفظ ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے، کچھ اور بھی ہم بھائی ہی کہیں گے، آپ سمجھ جائیے بس. تو ان کے آگے پیچھے کچھ لوگ گھوما کرتے ہیں، تو بھائی سے زیادہ چوڑا سینہ ان کا رہتا ہے. بھائی تو بیچارہ کبھی مصلحتاً خاموش بھی رہتا ہے، لیکن یہ اچھلتے رہتے ہیں، اور بھائی کے بل بوتے پر اچھلتے ہیں. تو جب یہ شیطان جو سب سے بڑا بھائی قید کر دیا گیا تو اس کے جتنے چھوٹے ہیں نا دم دبا کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی ہمارا کام کر دیں گے، لوگ روزے دار ہیں، ذرا بھی سامنے جانا نہیں، ان کے پاس بہت اللہ کا تعلق ہے، ان کے پاس صبر ہے، اس لیے خود ہی گھبرائے رہتے ہیں. لیکن نفس جو ہے یہ جلدی سے مانتا نہیں، یہ نفس مانتا نہیں. تو اللہ نے اس کو روزے رکھوا کر، نماز پڑھا کر اس کو کمزور کر دیا. بتاؤ تو صحیح، ہم تو بار بار اس کو دہرا چکے، اپنا حال معلوم ہے کہ کبھی 17 رکعت کی توفیق نہیں ہوتی عشاء میں. حالانکہ اللہ نے توفیق دیا تھا، ماں نے سکھایا تھا، وہی پڑھتے تھے، وہی عادت تھی کہ 17 سے کم ہم رکعت جانتے ہی نہیں تھے کہ عشاء کی نماز 17 رکعت سے کم پڑھی جائے گی. لیکن جیسے جیسے ہم مسئلہ سیکھتے گئے، ہم نے مسئلہ عمل کو چھوڑنے کے لیے سیکھا. اللہ والے مسئلہ عمل کرنے کے لیے سیکھتے تھے، سنتیں عمل کرنے کے لیے سیکھتے تھے، اور ہم جان جاتے سنت ہے تو چھوڑ دیتے کہ سنت ہے. ارے سنت ہے جس کی قیمت میں اللہ کی محبت ملے گی، سنت کے ادائیگی پہ کیا ملنا ہے؟ اللہ کی محبت ملے گی، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟
اس لیے کہ ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میرے محبوب کی نقل اتارو، اور ہم کہتے سنت ہے، کوئی حرج نہیں ہے چھوڑ دینے میں، حرج نہیں، بہت بڑا نقصان ہے۔ محبت جو مل رہی تھی وہ نہیں ملی، اضافی محبت ہے نا یہ سب، جتنا عمل کرتے جائیں گے اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا محبت میں۔ اور متبع سنت جو ہوتا ہے اس سے شیطان ڈرتا ہے۔ کتاب میں لکھی بات، کتاب میں بات لکھی ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، کس کی بات ہے وہ تو پتہ نہیں، لیکن کتاب میں بات لکھی ہے کہ متبع سنت جو ہوتا ہے اسے شیطان ڈرتا ہے۔ تو بڑا شیطان تو قید کر دیا گیا، بڑے بڑے شیاطین قید کیے گئے، اور یہ جو چیلے چاٹے تھے یہ ویسے ڈر رہے ہیں کہ ارے یہ تو صبر کے ساتھ جی رہا ہے، رمضان میں صبر کے ساتھ جی رہا ہے، اتباع سنت کے ساتھ جی رہا ہے۔ یہ اتباع سنت ہی ہے نا، سحری کرنا کیا ہے؟ نہیں ہے؟ حالانکہ ہم کو کھانے کے لیے جگہ رہے اللہ پاک، اٹھو کھا لو میرے بندو، کھا لو، نہیں تو ایسے بھوکے رہو گے تو میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا بھوکے کو مت سو۔ اچھا دیکھو میرے نبی کی سنت ہے، اب تو اٹھ جاؤ، ان کا بھی تو پیار تم کو چاہیے اور ہمارا بھی چاہیے، اور تم کو ان سے محبت ہے بھی، اس لیے ان کا نام لگا دیا کہ اچھا اٹھ جاؤ چلو چلو، یعنی دونوں کی محبت جتا رہے ہیں کہ میرا بندہ کمزور نہ ہو، کھا پی لے، اور میرے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا تو محبت بھی ملے گی، کھانا ملا، قوت ملی، محبت ملی اللہ کی ہیں، اور عمل آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئیں۔ تو اس لیے جب کسی کا ہونا چاہیں گے تو سب تدبیریں کریں گے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں کریں گے۔ آم کا سیزن ہے، لینے نہیں جائیں گے بازار میں، خریدنا ہی نہیں تو کیوں ملے گا؟ اللہ کو پانے کا سیزن ہے، ہم کو چاہیے تو ہم اپنے، کتنی بڑی چیز اللہ کا تعلق ہے، اللہ کے تعلق سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ایمان دیا، روزے کی توفیق دے دیا، اب ہمت کر کے اپنے اوقات کی ترتیب ایسی بنا لے کہ ایک دم ضروری کام ہے سارے کریں، منع نہیں ہے، اچھی نیتیں سیکھ لیں، معلوم کر لیں، کام کریں، لیکن جن کاموں کو ٹالا جا سکتا ہے آئندہ کے لیے اس کو ٹال دیں کہ رمضان کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، انشاءاللہ خود محسوس ہونے لگے گا۔ ارے بھائی جب آم ہی کی بات چل رہی ہے، آم مل جاتا تو ایک خوشی ہوتی ہے نا، اور آم کاٹا جاتا ہے جب سامنے تو ایک دوسری خوشی ہو جاتی ہے، اور کھایا جاتا ہے تو ایک تیسری خوشی ہو جاتی ہے، اور اگر کھلانے والا اچھا بڑے دل کا ہے تو مہمان پا جاتا ہے تو اس کو کھلا کر اس کو بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر بڑے دل کا نہیں ہے، میرے جیسا بخیل ہے، تو کم سے کم اپنے بچوں کو بھی کھلا کے خوش ہوتا ہے۔ جب ملا تو خوشیاں ساتھ ساتھ اتنی آئی کہ سوچ نہیں سکتا آدمی، جب آم کے ملنے پہ اتنی ساری خوشیاں مل رہی ہیں تو اللہ مل جائے تو، لیکن ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے اس مہینے میں گناہ سے بچنا آسان ہو گیا کہ شیطان قید کر دیا گیا، نفس کمزور کر دیا گیا۔ 17 رکعت نماز پڑھی نہیں جاتی، 9 رکعت پڑھتے ہیں، 4 فرض، 2 سنت، اور 3 4 2 6 اور 3 9 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اور ابھی رمضان کا مہینہ آیا تو کہا 20 رکعت اور پڑھنا ہے، رات کو عشاء کے بعد 20 رکعت اور پڑھنے کا۔ اللہ پاک 9 کی 17 بہت مشکل تھی، اب 9 کی 20 پڑھوں، کہاں پڑھنا پڑے گا؟ تیرا جی سونے کا چاہ رہا ہے نا، آرام کا چاہ رہا ہے، تھک گیا ہے نا۔ مجھے بہت اچھا لگے گا جب تو تھک کر میرے سامنے کھڑا ہوگا کہ اللہ پاک کا حکم ہے اس لیے پڑھ لیں گے، شریعت کا حکم ہے اس لیے پڑھیں گے۔ تو جب بچہ اپنا کوئی بہت تھک کر آتا ہے کہیں سے، دن بھر کام میں کہیں بھیجا جوان بچے کو، ایک دم تھکا ہے، پسینہ ہے، چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ بہت تھکان ہے، اس وقت باپ نے کہا بیٹا ایک کام اور تھا، تو بچے نے کہا بولیے بولیے، نہیں ویسے تو بہت تھکا ہوا ہے۔ ارے اس میں کیا حرج کی بات، اب کہیے تو صحیح، کہ یہ کام اور کر دیتا، ابھی کر دیتا ہوں، تو باپ کتنا خوش ہوئے گا۔ اور جو اب تک تھکا تھا، باپ کی خوشی ملنے کی وجہ سے اس کی تھکان، اس کو پوچھو کہے گا نہیں تھکان تو اتر گئی، ابا خوش ہو گئے۔ ایسے 20 رکعت پڑھ کر ربا خوش ہو جاتے ہیں۔ جب تھک کر ہم روزے کی حالت میں سونے کا تقاضا ہے کہ کھاؤ پیو جلدی عشاء پڑھو سو جاؤ، کہا نہیں 20 اور، تو یہ 20 رکعت جو ہے نفس پر کوڑے پڑتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں یہ نفس پر کوڑے پڑ رہے ہیں 20 رکعت کے، تل ملا رہا ہے، تل ملا رہا ہے۔
اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ تجھے اکیلے پڑھنا بھی نہیں ہے، چل جماعت کے ساتھ پڑھ۔ اچھا پھر اس کے بعد وتر کیسے پڑھی جاتی ہے پورے سال؟ اکیلے اکیلے۔ وتر کی جماعت بناتے ہیں روز؟ نہیں نا؟ لیکن رمضان میں کیا؟ ہاں اللہ جانتے ہیں اپنے بندے کو کہ یہ چھوڑ کے جائے گا، بولے گا بعد میں پڑھوں گا، سحری کے ٹائم پڑھوں گا، لیکن سحری کے ٹائم نفس اس کا سلا دے گا، پھر بھاگتے دوڑتے دو کھجور منہ میں ڈالے گا۔ یہ تو وتر چھوڑنے والا ہے، کہا جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اب جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہمارے ہر عمل پہ اللہ کو پیار آ رہا ہے۔ دیکھو نا، آسان ہے، کون اسے پکڑنے والا ہے؟ کس نے اس کو مجبور کر دیا؟ ایمان نے مجبور کر دیا۔ اس لیے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ ایک دم جستجو میں لگ جائیں۔ اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں، لوگوں کے میسج آنا شروع ہو گئے کہ آپ نے جو کہا نا کہ موبائل میں قرآن ہے، 5 منٹ کا موقع ملا، کھولو نا موبائل جلدی سے، 5 منٹ کچھ تو پڑھ لیں گے۔ یہ کرتے کرتے 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، شام تک ایک پارا ہو گیا ہے۔ اور پڑھنے والے تو نہ جانے کتنے پارے پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسا بھی دیکھا کہ روز ایک قرآن ختم کرتے ہیں، بعض لوگ کو ایسا دیکھا ایک قرآن روز پڑھتے ہیں، تو صبح سے لے کے شام تک قرآن ہی میں رہتے ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں، بولتے بس ضرورت کا کام۔ سب رمضان کے بعد، سب رمضان کے بعد جتنا ٹال سکتے ہیں ٹالتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کو پانا چاہتے ہیں۔ اور یہ سیزن ہے اللہ کے ملنے کا، سیزن ہے نا، اس میں اللہ ملے گا، اللہ کا مہینہ ہے یہ۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال بہت مانگنا چاہیے۔ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اے اللہ حرام اور مشتبہ مال سے بچا لیجئے اور رزق حلال عطا فرمائیے، ہاں، تاکہ ہمارے رمضان میں جان پڑ جائے۔ شیطان اس کی کوشش کرے گا کہ یہاں وہاں سے کھینچ کے دسترخوان پہ ایسی چیز لاؤ کہ جس کی وجہ سے مومن کا روزہ خراب ہو جائے، لیکن ہم دعا مانگیں گے تو دعا سے ملتا ہے نا، اس لیے دعا مانگیں گے اور رمضان کو ایسا رمضان بنائیں گے کہ محسوس ہونے لگے کہ ہمیں اللہ پاک مل گیا۔ اور یہ احساس کی چیز ہے، احساس کی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔